لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 63 ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے: ان کے مشائخ اور علماء ان کو گناہ کی باتیں کہنے اور حرام کھانے سے آخر کیوں منع نہیں کرتے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ طرز عمل نہایت برا ہے۔ یہاں پیچھے ذکر ہو رہا تھا بنی اسرائیل کے لوگ جن بدعمالیوں میں گرفتار تھے، ان کا خاص طور پر ذکر کیا گیا تھا، اور پچھلی آیت میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ لوگ ظلم اور حرام خوری میں لپک لپک کر آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی کمزوری اور ان کا گناہ تو ہے ہی، لیکن اس کی بہت بڑی وجہ وہ مشائخ ہیں اور علماء ہیں جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس قسم کی برائیوں میں مبتلا ہیں، پھر بھی ان کو روکتے نہیں۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، ان کے مشائخ اور علماء ان کو آخر کیوں منع نہیں کرتے؟ کس بات سے؟ عن قولہم الاسم واکلہم السحت، ایک تو گناہ کی باتیں کہنے سے اور حرام کھانے سے۔ اور یہ سمجھ لیجئے کہ ربانیون جو کہا گیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت ہے، رب کی طرف۔ ربانی یعنی وہ شخص جس کا تعلق اپنے پروردگار سے جڑا ہوا ہو، لفظی معنی یہ ہے۔ اور اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اس قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر کے لیے مخصوص کر لیا، جیسے ہمارے ہاں اسلام میں صوفیہ کہلاتے ہیں یا اولیاء کرام کہلاتے ہیں۔ تو ان کا جو بنیادی مشغلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھی عبادات میں مصروف رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی عبادات کی تلقین کرتے ہیں، گویا خود بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط رکھتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ تو ان کو ربانیین کہا گیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ علم نہیں ہے ان کے پاس، علم تو ہے ہی، لیکن ان کا بنیادی مشغلہ ذکر و فکر ہے اور دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے قریب لانے کی فکر اور کوشش ہے۔ دوسرا لفظ ہے احبار۔ احبار حبر کی جمع ہے، اور حبر عالم کو کہتے ہیں۔ یہود کے جو علماء تھے ان کو احبار کہا جاتا تھا، جو حبر کی جمع ہے۔ تو بڑے عالم کو، متباحر عالم کو حبر کہا جاتا تھا۔ تو یہ لوگ موجود تھے، شروع سے موجود تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ علماء اور یہ خانقاہی مزاج کے لوگ، اولیاء، صوفیہ، یہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹی باتیں کرتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں، تو ان علماء اور صوفیہ نے ان کو کیوں نہیں روکا؟ اور پھر ان کے نہ روکنے کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ لبئس ما کانوا یصنعون، حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ طرز عمل بہت برا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ پچھلی آیت جس میں عوام کی بدعمالیوں کا ذکر تھا کہ وہ گناہ کی طرف لپک لپک کر جاتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں، تو وہاں پر لفظ استعمال فرمایا تھا لبئس ما کانوا یعملون، اور احبار اور رہبان اور ربانیین کو جب ذکر فرمایا کہ وہ عوام کو گناہ سے روکتے نہیں، تو وہاں فرمایا لبئس ما کانوا یصنعون۔ یعملون پہلی جگہ اور یصنعون دوسری جگہ۔ بظاہر اس کی وجہ یہ ہے کہ عمل
کا جہاں تک تعلق ہے، عمل یعمل عملا، کوئی بھی کام آدمی کر لے وہ عمل کہلاتا ہے، ایک مرتبہ کر لیا، دو مرتبہ کر لیا، عمل ہے۔ اور یصنعون، صنع یصنع کے لفظی معنی ہوتے ہیں کوئی چیز بنانا، اور اس کے کا اطلاق بعض اوقات کوئی کام کرنے کے اوپر بھی ہوتا ہے، لیکن ایسا کام جو ایک مرتبہ کر کے چھوڑ دیا وہ اس میں داخل نہیں۔ یصنعون کے معنی یہ ہے کہ کسی عمل کو انسان نے اپنا معمول بنا لیا، عادت بنا لی، تو اس لیے یہاں پر یہ لفظ استعمال فرمایا گیا لبئس ما کانوا یصنعون۔ اسی لیے ہم نے ترجمے میں جہاں پچھلی آیت کا ترجمہ کیا تھا لبئس ما کانوا یعملون، تو ہم نے یہ کہا تھا کہ سچ تو یہ ہے کہ جو حرکتیں یہ کرتے ہیں وہ نہایت بری ہیں، حرکتیں جو کرتے ہیں وہ نہایت بری ہیں۔ اور یہاں لبئس ما کانوا یصنعون کا ترجمہ کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ طرز عمل نہایت برا ہے۔ تو طرز عمل کے کیا معنی ہوئے کہ وہ انہوں نے ایک اپنی عادت بنا رکھی ہے اور اسی عادت کو لے کر وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اس لیے یہ تھوڑا سا ترجمے کے اندر بھی اس کی رعایت کی گئی ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ نے اگرچہ براہ راست تو خطاب ہے یہ یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو، لیکن یہ اس کا تعلق اور اس کا بالواسطہ ہدایت یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فضل و کرم ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی مرتبہ مسلمانوں کو جو کوئی ہدایت عطا فرمانا چاہتے ہیں تو، اور خصوصیت سے جب بہت زیادہ بری باتوں کے لیے مسلمانوں کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو پردہ رکھ کر بات کرتے ہیں، یعنی براہ راست مسلمان لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ تمہارے علماء کیوں نہیں منع کرتے، یہ نہیں کہا کہ تم کیوں حرام کھاتے ہو، سختی کے الفاظ مسلمانوں سے استعمال نہیں کیے، لیکن بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے ایک خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے کہ جن بدعمالیوں پر بنی اسرائیل کو ڈانٹا جا رہا ہے، پھٹکارا جا رہا ہے، ان کی برائیاں کی جا رہی ہیں، تو اصل مقصد تو برائیوں کی برائی بیان کرنا ہے، نہ کہ کسی خاص شخص کی۔ لہذا جو احکام ان کو دیے جا رہے ہیں، جن باتوں پر ان پر تنقید کی جا رہی ہے، وہ بدرجہ اولا مسلمانوں کے لیے بھی اسی طرح قابل گرفت ہے۔ تو اس لیے یہ بالواسطہ علماء، جو یہودی علماء تھے وہ تو گزر گئے اس زمانے میں، اب بھی ہیں، لیکن ہمارا تعلق تو زیادہ تر پڑتا ہے مسلمانوں سے، تو اس لیے اس کا تعلق جو ہے وہ ہم سے بھی ہے کہ جن لوگوں نے دین کا علم حاصل کر لیا، یا دین کا علم حاصل کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و شغل میں مصروف ہو گئے، خانقاہی نظام قائم کر لیا، اللہ والے کہلانے لگے، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں نہیں لوگوں کو اس حرام خوری سے روک رہے ہیں۔ تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس قوم کے لوگ جرائم اور گناہوں میں مبتلا ہوں گے، اور ان کے مشائخ علماء کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ اگر ہم ان کو روکیں گے تو یہ باز آ جائیں گے، ایسے حالات میں اگر یہ کسی لالچ یا خوف کی وجہ سے ان جرائم اور گناہوں کو نہیں روکتے تو ان کا جرم اصل مجرموں، بدکاروں کے جرم سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مشائخ اور علماء کے لیے پورے قرآن میں اس سے زیادہ سخت تنبیہ کہیں اور نہیں ہے۔ اگرچہ عنوان یہودیوں کا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ مشائخ اور علماء کے لیے اس سے زیادہ سخت تنبیہ کہیں اور نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس آیت کی روح سے ان کا جرم، یعنی علماء اور اللہ والوں کا جرم جو اس جرائم سے لوگوں کو روک نہیں رہے، تمام چوروں، ڈاکوؤں اور ہر طرح کے بدکاروں کے جرم سے بھی زیادہ سخت ہے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ
یہ اسی وقت ہے جب کہ علماء اگر اس بات کی توقع رکھتے ہوں کہ اگر ہم بتائیں گے تو یہ لوگ باز آ جائیں گے، اور اس صورت میں چاہے لوگ ہمیں برا بھلا کہیں تو لیکن ہم ان کو سمجھائیں گے، ان میں سے کچھ اللہ کے بندے اگر تسلیم کر لیں تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ خیال ہو کہ ان میں سے ان کو ماننا نہیں ہے، یہ طے شدہ بات ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں گے تب بھی یہ باز نہیں آئیں گے، تو اس صورت میں واجب تو نہیں رہتا بتانا، لیکن افضل اور اعلیٰ پھر بھی ہے کہ آدمی پھر بھی بتاتا رہے، کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی وقت کسی کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اور یہی در حقیقت امت کی اصلاح کا طریقہ تھا، ہے اور رہے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کسی کو علم عطا فرمایا یا اپنے ساتھ تعلق مضبوط کر لیا تو وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتا، وہ دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ اپنے اصلاح تو ویسے ہی سب سے پہلے فرض ہے، لیکن اس کی زندگی در حقیقت دوسروں کے لیے ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ والا تبھی بنتا ہے جب اللہ کی مخلوق کی فکر اس کے دل میں ہو۔ تو اسی لیے اگر کوئی آدمی کوئی گناہ کر رہا ہے اور لوگ اس کی پیروی میں گناہوں کی عادت میں پڑے ہوئے ہیں تو اللہ والوں کو اور علماء کو چین نہیں آنی چاہیے کہ اس وقت تک جب تک کہ اس گناہ سے لوگوں کو روکنے کا فریضہ انجام نہ دے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو قرآن کریم نے بتایا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کیا آپ اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے اس واسطے کہ لوگ ان کے درد میں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے؟ تو اس درجہ تو یہ درجہ تو پیغمبر کا ہے کہ وہ اتنا افسوس اور رنج کرتے ہیں اپنے عوام کو دیکھ کر کہ ایسا لگتا ہے کہ اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ اگر وہ نہیں ہے تو کم از کم اتنی طلب تو ہونی چاہیے اہل علم میں اور اہل دین میں اور اولیاء اور صوفیہ میں، خانقاہ والوں میں، کہ ساری دنیا کو جب دیکھ رہے ہیں اگر غلط راستے پر جا رہی ہے تو اس پر ان کو کم از کم رنج تو ہو۔ قرآن کریم میں جیسے احکام آئے ہیں اس کی روشنی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کوئی منکر دیکھے، کوئی برائی دیکھے، تو اگر ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روک دے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے روک سکتا ہے زبان سے روک دے، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو پھر کم از کم دل سے تو اس کو برا سمجھے۔ اور عجیب بات یہ ہے یہاں پر جو الفاظ آئے ہیں حدیث میں وہ یہ ہیں کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی منکر کو دیکھے، برائی دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے تغییر کر، اس کو بدل دے۔ ومن فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے بدلنے پر قدرت نہیں ہے تو کم از کم زبان سے بدلے، زبان سے تاکید کرے، لو برائی کرنے والے کو کہ اس سے باز آ جاؤ۔ وإن لم يستطع فبقلبہ، اور اگر وہ اس کی بھی طاقت رکھتا ہو تو دل سے بدل دے۔ بقلبہ کا تعلق اسی سے ہے، فلیغیرہ، تو دل سے بدل دے۔ عام طور سے ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ وہ دل سے اس کو برا سمجھے، تو ایک نیا فعل معذوف نکالتے ہیں وہاں پر کہ نیا فعل ہے کہ بھئی اپنے دل سے برا سمجھے، ہے تو یہی بات، لیکن جو لفظ استعمال ہوا تغییر ہے کہ دل سے بدل دے۔ کیا مطلب کہ فی الحال تو دل سے برا سمجھتا رہے، اس کی گھٹن اس کی دل میں اتنی پیدا ہو جائے اور اس کا جو فکر ہے وہ اتنی غالب ہو جائے دل کے اوپر کہ ایک وقت ایسا آئے کہ یہ قلب کی گھٹن حالات کو تبدیل کرنے پر آمادہ کر دے۔ جب گھٹن پیدا ہوتی ہے، کسی غم پیدا ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ بڑھتا جاتا ہے، آدمی کو نیند نہیں آتی، آدمی کو چین نہیں آتا، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ کوئی نہ کوئی ایسی کارروائی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، وہ دل اس کو مجبور کر دیتا ہے کہ جو بدلنے کے اوپر آمادہ کرتے ہیں، زبان سے یا ہاتھ سے۔ جب البتہ ہاتھ سے بدلنے کا جو حکم ہے وہ
صاحب اقتدار کو ہے، جس کا کہیں اقتدار ہو. جیسے ایک انسان کو اپنے گھر پر اقتدار حاصل ہے تو اس کا یہ فریضہ ہے کہ اگر کوئی برائی دیکھ رہا ہے ہاتھ سے ختم کر دے. اور اسی طرح کوئی شخص جو ہے وہ اگر کسی ادارے کا سربراہ ہے تو ادارے کے اندر اس کو اقتدار حاصل ہے، وہاں کوئی منکر ہو رہا ہے، کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس کا فرض ہے کہ ہاتھ سے. کوئی شخص کسی ملک کا سربراہ ہے تو اس کا اقتدار پورے ملک کے اوپر ہے تو وہاں اس کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اور جس کے اندر طاقت نہیں ہے تو وہ کم از کم زبان سے کہے، کم سے کم دل سے برا سمجھے، اور دل سے اتنا برا سمجھے کہ بالآخر جا کر وہ حالات کی تبدیلی پر منتج ہو جائے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے. اس ارشاد کے نتیجے میں بات روئے سخن تو ہے یہودیوں کی طرف، لیکن در حقیقت تعلیم ہم سب کو دی جا رہی ہے کہ ان باتوں سے پرہیز کرو. اور جیسا کہ فارسی کا ایک شعر ہے کہ گفت آیت در حدیث دیگراں، کہ بڑی اچھی بات وہ ہوتی ہے کہ جو مخاطب سے براہ راست کہنے کے بجائے دوسروں کی گفت بات کرتے ہوئے اشارہ دے دیا جائے. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.